بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام علی مخدومتنا الانسان معصوم والقرآن بالکیس حجرت تقدیس الجلال والعاصمت تکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام الآئمہ ام المعصومین ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الکتاب کتاب المجید وفرقان الحمید وحسن الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات با جماعت تلاوت فرما دیجیے۔ خداوند عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، میرے سخی عباس کے بیٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس تجید سے خالی نہ جائے۔ مولا بانیان مجلس، ذاکرین مجلس، حاضرین مجلس کے رزق معرفت میں، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا دل سے مل کے آمین کہیے گا۔ میرا خالق، میرا مالک، تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ کرے جب تک وہ دیداری کربلا نہ کر دے۔ بہتر اور آسان دعا شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث پہ دو جہاں کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ بعد از ظہور مالک کا دیدار نصیب فرمائے۔ بعد از دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ۔ سہارا درود کا لو بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائے۔ پھر بھی ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل کی جا سکے۔ برادر اکبر، برادر عزیز، میرے محترم قابل عزت ملک علی رضا خوکر صاحب ممبر میں تشریف فرما ہے۔ میرے بھائی بڑا خوبصورت پڑھنے والے گوندل صاحب ممبر میں تشریف فرما ہے۔ میری حیثیت اس مجلس میں بانی کی ہے۔ پڑھنا بالکل اتنا ہے جیسے یوسف کی خریداری میں ضعیفہ بی بی نے اپنا نام لکھوایا تھا۔ جھوٹ کے سمندر میں تھویڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے پرسکون ہو جاتی ہے، سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ گرمی بڑی زیادہ ہے لیکن اتنی نہیں ہے، یہ گرمی آپ کو معیشت کی گرمی سے بچائے گی۔ ساری رات کا تھکا ہوا، تڑپتا ہوا، بستر مرض پر لیٹا ہوا انسان جس جگہ پہ آ کے اپنی سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے، اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ توجہ ہوگی اس لگات بات سن۔ مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں اللہ کو واحد مانتے ہیں۔ آج سے 2 منٹ کی تمہید اگر آپ نے توجہ ہوگی، اللہ کو واحد مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ نہ کسی سے چھپا ہے نہ کسی سے ڈھپا ہے۔
ہم بھی اللہ کو واحد مانتے ہیں، احد مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ بعد از خدا تعظیم ہم رسول کی کرتے ہیں، درود ہم رسول کو پڑھتے ہیں، اطاعت ہم رسول کی کرتے ہیں۔ بعد از رسول مودت ہم آل محمد سے رکھتے ہیں، پیار آل محمد سے کرتے ہیں، رزق آل محمد سے مانگتے ہیں، زندگیاں آل محمد سے مانگتے ہیں، اولادیں آل محمد سے مانگتے ہیں، صحت آل محمد سے مانگتے ہیں۔ بعد از آل محمد پیار ہم صحابہ سے کرتے ہیں۔ توجہ ہے سر؟ چار باتیں اس سے آہستہ اور اس سے دھیمے لہجے میں کہہ نہیں سکتا تھا جتنے آرام سے میں نے کہہ دیا۔ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ کی ہے۔ بندے آتے جائیں گے، بیٹھتے جائیں گے، میری طرف توجہ رکھیے گا، میں دو باتیں کروں پھر میں ایک ٹیک لے کے ایک بات کروں بھائی جان کے حوالے میں۔ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ کی ہے۔ پھر سے سن لو، عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ کی ہے۔ جو بندے میرے ساتھ نہیں مل سکے انہیں ملانے کے لیے جملہ دے دیتا ہوں۔ محبت میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، مودت میں اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ محبت میں اونچ نیچ کی گنجائش ہے۔ بھائی ذاکری بزم کا بڑا پڑھا لکھا نام اور میرا پسندیدہ شخص، عظیم انسان ہے، مولا ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ محبت میں سرکار اونچ نیچ کی گنجائش ہے، مودت میں اونچ نیچ کی گنجائش نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ جو بندے سارے ہلا رہے ہیں میں ان کے لیے جملہ کہتا ہوں، اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا میری آل سے محبت نہیں مودت رکھو، تم ان کے بنا رہ ہی نہ سکتے۔ چار باتیں پھر کرتا ہوں پھر میں بات کر پاؤں گا۔ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ کی ہے۔ چار چہرے ہیں، میں نے جناب سیدہ سے صرف پھیپھڑا مانگا ہے، آپ تک آواز میری پہنچے۔ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ کی ہے۔ پھر کہہ دیتا ہوں تاکہ ہر بندہ میری طرف توجہ کر لے۔ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ کی ہے۔ عبادت اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھے، پشت پہ آل محمد تھے، پیچھے صحابہ تھے۔ تھوڑے ہاتھ کھولو میں بات کرتا ہوں۔ جس کی عبادت کرنی ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ میں شاید آپ کی سوچ سے پہلے ممبر چھوڑ دوں، لیکن جتنی دیر کھڑا ہوں اتنی دیر مجھے توجہ چاہیے۔ جس کی عبادت کرنی ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے، جس کی تعظیم کرنی ہے وہ سجدے میں ہے، جن سے مودت کرنی ہے وہ پشت پہ ہے، جن سے محبت کرنی ہے وہ پیچھے ہے۔ وہی نبیوں پہ نہیں آتی ہے، صحابیوں پہ نہیں آتی، وہی جو ہے وہ نبیوں پہ آتی ہے، صحابہ پہ نہیں آتی۔ تمہید ختم، میں آپ کو سفر کراؤں، دو جملے کروں آپ کے حوالے اور سلام کروں۔ وہی آتی ہے نبیوں پہ، صحابہ پہ نہیں آتی۔ اس ساری تقریر میں یہ جملہ ایسا ہے جس کا نشہ میں خود لیتا ہوں۔ جملہ زمین پہ آیا، میں مصائب کے ایک صدر کہہ دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی نبیوں پہ آتی ہے، صحابیوں پہ نہیں آتی، وہی نبیوں پہ آتی ہے، صحابہ پہ نہیں آتی۔ واجب تسبیح ادا کرنے کے بعد صحابہ سر اٹھاتے تھے، حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ زندہ باد جہاد ہے اٹھانا۔ صحابہ سر اٹھاتے تھے، حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ صحابہ انتظار میں تھے، نبی سر اٹھائے تو ہم اٹھائے، نبی انتظار میں تھے، وہی آئے تو میں سر اٹھاؤں، وہی انتظار میں تھی، جبریل جائے تو میں جاؤں، جبریل انتظار میں تھا، خدا بھیجے تو میں جاؤں، خدا انتظار میں تھا، حسین اٹھے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد جہاد سلام۔
وہی نبیوں پہ آتی ہے، بہت ہی کھڑا، صحابہ پہ نہیں آتی۔ صحابہ انتظار میں تھے نبی سر اٹھائیں تو ہم اٹھائیں، نبی انتظار میں تھے وہی آئے تو میں سر اٹھاؤں، وہی انتظار میں تھی جبریل جائے تو میں جاؤں، جبریل انتظار میں تھا خدا بھیجے، خدا انتظار میں تھا حسین اٹھے، حسین اٹھے۔ کائنات کی سب سے افضل ترین مسجد ہے مسجد نبوی، بات پہنچ رہی ہے سرکار؟ کائنات کی سب سے افضل ترین مسجد مسجد نبوی، مسجد نبوی کا سب سے افضل ترین جگہ محراب مسجد نبوی، کائنات کا سب سے افضل ترین نمازی تیرا اور میرا محمد، کائنات کی سب سے افضل ترین عبادت نماز، نماز کا سب سے افضل ترین رکن سجدہ، ان سب افضلوں پہ آگے بچپن کا حسین بیٹھ گیا، ان سب افضلوں پہ آگے بچپن کے حسین بیٹھے، حسین آگے بیٹھے، حسین آگے بیٹھے، یہاں ایک صدر کہہ رہا ہوں، حسین آگے بیٹھے۔ بندے کہتے ہیں حسین کھیلتے کھیلتے نبی کی پشت پہ آ کے بیٹھ کے، میں نہیں مانتا امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے، امام کے ہاں کھیل نہیں ہوتا۔ پھر بندے کہتے ہیں کہ گردنوں پہ حسین قدم رکھتے ہوئے نبی کی پشت پہ آ کے بیٹھ گئے، بندہ جاگا بیٹھا ہے تو جملہ حوالے کردہ، حسین گردنوں پہ قدم رکھتے ہوئے نبی کی پشت پہ آگے بیٹھ گئے، حسین گردنوں پہ قدم رکھتے ہوئے نبی کی پشت پہ آگے بیٹھ گئے۔ میں نہیں مانتا جس کے سر پہ حسین کا قدم آ جائے وہ رضی اللہ علیہ السلام ہو جائے، زندہ باد زندہ باد جہاد سلام، وہ رضی اللہ نہیں رہے گا، وہ علیہ السلام ہو جائے۔ حسین آ کے نبی کی پشت پہ بیٹھے، نبی نے اپنے سجدے کو طول دی، جو بندے بڑے پیڑے ہو کے بیٹھے نے، یہ وہی میرا نبی ہے جو آدھی رات کو اپنے ہی حجرے میں اٹھتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اے کائنات کی رحمت، میں نے عبادت تیری مشقت کے لیے نہیں بنائی، میں نے عبادت تیری مشقت کے لیے نہیں بنائی، اٹھا کر لیکن اپنی عبادت کو گھٹا، بیٹھے ہو، اپنی عبادت کو گھٹا، اپنی عبادت کو گھٹا۔ اللہ حجرے میں نبی سے کہہ رہا ہے اپنی عبادت کو گھٹا، اپنی عبادت کو گھٹا، اپنی عبادت کو گھٹا۔ حسین آ کے پشت پر بیٹھے، اب کہتا ہے عبادت بڑھا، عبادت بڑھا۔ حسین آ کے نبی کی پشت پر بیٹھ گئے، یہ ساری باتیں میں نے کی اس جملے کے لیے۔ حسین آ کے نبی کی پشت پہ بیٹھ گئے، وجود سمیت، ہر بندہ ہر بات کی ہے ہی نہیں، حسین وجود سمیت نبی کی پشت پہ آ کے بیٹھ گئے۔ کوئی جھوٹے سے جھوٹا راوی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں لکھ نہیں سکا کہ نبی نے وہ نماز پھر پڑھی ہوئی۔ گرمی دھوانوں میں لگتی پئی، منوں میں لگتی پئی، کوئی نہیں لکھ سکا کہ نبی نے وہ نماز پھر پڑھی ہے۔ نبی کی نماز بھی ہو گئی، صحابہ کی بھی ہو گئی، نبی کی نماز بھی ہو گئی، صحابہ کی بھی ہو گئی۔ میں ہر چہرے پہ نگاہ رکھ رہا ہوں، نبی کی نماز بھی ہو گئی، صحابہ کی بھی ہو گئی۔ یہ ساری بات اس جملے کی میں نے کہی تھی، نبی کی نماز بھی ہو گئی، صحابہ کی بھی ہو گئی، نبی کی نماز بھی ہو گئی، صحابہ کی بھی ہو گئی۔ حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آگے، حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آگے، نبی کی نماز ہو گئی۔ آج بندے کہتے ہیں ہماری مسجد کے آگے سے حسین کا سجدہ نہ گزرے، ہماری مسجد کے آگے سے حسین کے ماتمی یا حسین کہہ کے نہ گزرے، ان کی آوازیں بلند ہوتی ہے، ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی ہے، ان کی آوازیں بلند ہوتی ہے، ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی ہے، ان کی آوازیں بلند ہوتی ہے، ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی ہے۔ حسین کے آنے سے نبی کی نماز ہو رہی ہے، حسین کے ذکر سے تیری نماز ٹوٹ رہی ہے۔ کہیں یہ بات دلیل نہ بن جائے کہ نبی کی نماز اور ہے،
زندہ باد زندہ باد، یہاں سلامت سارے ہاتھ اونچے کرو، دمدم علی لال کلندر حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آگے بیٹھے، حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے، نبی کی نماز ہو جائے، تیری نماز میں حسین کا بابا آئے تو باطل کیسے ہو جائے؟ کسی لمحے بھی ولایت پہ کوئی سمجھوتا نہ کرنا، آخری بات سلام کر، اتنا ہی پڑھنا تھا، اتنا ہی پڑھ چکا۔ انشاءاللہ تعالیٰ 2020 زندگی باقی، اگر بادشاہ میرے کائنات نے ساتھ سے عطا کی، شاہ بخاری محرم کی حاضری میں کسی لمحے بھی علی پہ سمجھوتا نہ کرنا، سیدہ حد بندی کھڑا، میرے ہر لفظ بھول جانا، یہ لفظ نہ بھولنا، کسی لمحے بھی علی سے دور نہ جانا، یہ نہ ہو تو علی چھوڑے تجھے موت آ جائے تو جہنم میں چلا جائے۔ سید بیٹھو سے ایک لمحہ بھی علی سے دور نہ جانا، سید ہو علی پہ شک کرے اس پہ بھی شک ہے۔ میں تھوڑی گالی نہیں کرتا پہ آج میں بیٹھو، اگر کوئی سید بیٹھا ہے ہر سر چاہے میں جملہ حوالے کرتا ہوں، آخری بات سلام کرو، سید ہو علی کو سوچتا ہو اس پہ بھی شک ہے۔ نو کا بیٹا ایک گل کرا، جو زبان یہاں نہیں نہ بولتی وہ گھر میں جھگڑے کے سوا کوئی کام نہیں آتا، اور بندہ وہ زبانیں کاٹ کے کتوں کو ڈال دے جو چونکوں میں بولے حسین کے ذکر میں نہ بولے۔ میں سلام کروں اسی بات پہ، یہ ساری بات ہی اس لیے کی تھی، ہر لفظ بھول جانا، یہ پیغام، یہ نصیحت وصیت نہ بھولنا، کیونکہ یہاں شکلیں بدلتی ہیں پیغام نہیں بدلتے۔ سید ہو علی کو سوچتا ہو اس پہ بھی شک ہے۔ نو کا بیٹا، آخری بات سلام کرو، نو کا بیٹا حجت کا انکار کر کے سفینے سے اتر گیا، توجہ ہے، سفینے سے اتر گیا ماں کے کہنے پہ۔ بڑے بڑے بچے ماں کی وجہ سے جہنم جائیں گے، ماں کے کہنے پہ سفینے سے اتر گیا۔ نو نے دیکھ کے کہا آجا بیٹا سفینے پہ، پانی آئے گا ڈوب جائے گا۔ اس نے کہا بابا اگر پانی آنا بھی ہے تو پہاڑ دیکھ کتنے بلند ہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ نو نے دیکھا اس کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھنا شروع ہوا، جیسے اس کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پہ آیا نا کہ نو کو دیکھ کے کہتا بابا دیکھ اگر پانی آنا ہے تو میرے تک نہیں آئے گا۔ یہاں پہ قبلہ عزیز زیدی صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا، تھوڑی چپ ویک کے، اور بڑوں کی باتیں ہمیشہ چھوٹوں کو بڑا کر دیتی ہیں۔ سلام داد مجھے نہیں قبلہ کو دینی، قبلہ کی روح کو پہنچے۔ قبلہ عزیز زیدی صاحب فرماتے ہیں حجت کا منکر، حجت کا منکر، حجت کا انکار کر کے پہاڑ پہ چڑھ گیا، پہاڑ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ سلام آخری بات کر، حجت کا پہاڑ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ یہ چوٹی پہ کھڑا ہو کے کہتا بابا اگر پانی آنا ہے تو میرے تک نہیں آئے گا۔ نو نے دیکھا پانی چڑھنا شروع ہو گیا، چونڈا لیا آواز تھوڑی کو پڑھائیں، میں ممبر چھوڑا، پانی چڑھنا شروع ہو گیا۔ نو دیکھتا رہا، جیسے پہاڑ کی چوٹی تک آیا نو دیکھتا رہا، اس کے بیٹے کے پاؤں تک آیا نو دیکھتا رہا، اس کے بیٹے کے ٹانگوں تک آیا نو دیکھتا رہا، اس کے بیٹے کے پیٹ تک آیا نو دیکھتا رہا، اس کے بیٹے کے کاندھوں تک آیا نو دیکھتا رہا۔ جیسے اس کے بیٹے کا حلق ڈوبا نو کا جسم کانپا، نو کا جسم کانپا۔ نو نے آسمان کے دیکھ کے کہا میرے مالک، میرے خالق، میرے اللہ، میرے بیٹا ہے، میری نسب ہے، میری اولاد ہے، یہ بچ سکتا ہے؟ اللہ کہتا کیوں بچانا چاہتا ہے؟ میں نے اسے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے، میں نے اسے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی نو کا بیٹا نو کی ولایت کا انکار کرے، اللہ شجرے سے نکال دیتا ہے۔ آج کوئی سید
کسی لمحے بھی علی پہ سمجھوتا نہ کرنا، کسی مولوی سے علی نہ پوچھنا، اسی ولایت کو بچانے کے لیے 72 بازاروں سے گزری ہے زینب۔ مصائب کے عاشق لوگ، مصائب کی عاشق کرتی۔ میرے بعد پھر کہہ رہا ہوں، میرے برادر اکبر، برادر عزیز، مصائب کا بہت نام، ادبی نام۔ بھائی جان تشریف فرمائے، میں تکمیل عبادت کے لیے صرف ایک سطر کہنا چاہتا ہوں۔ منت کرا دوڑے آ رہے ہیں، سید ہاں بیٹھ جو مہربانی کھڑے ہو کے تماشا دیکھا جاتا، بیٹھ جائے۔ ایک سطر کہنی ہے تاکہ میں بھائی جان کو ممبر حوالے۔ بیٹی نبی کی تھی، مسلمانوں نے مارا۔ فضائل اپنی مرضی سے ہر بندہ سنتا ہے، اپنا مزاج ہر بندے کا ہوتا ہے۔ میں مور ہاتھ بندی کھڑا ہوں، سیدہ غریب ہو کے بیٹھا کرو مسائل میں، ہائے جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی کیا کرو، کیونکہ جب کوئی ہائے کر کے روتا ہے نا، ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، وہ اپنی پھپھیوں سے رو کے پوچھتی ہے، پھپھی اماں ہے جو ہائے کر کے روتا ہے ہمارا لگتا کیا؟ پھپھی اماں اسے کوئی تماچے مارنے والا نہیں کھڑا، مہربانی بیٹھ۔ پھپھی اماں اسے کوئی تازیانے مارنے والا نہیں کھڑا۔ چہرے نہ چھپایا کرو رونے سے، روتے وقت چہرے نہ چھپایا کرو۔ امام مجلس پڑھے تھے، سامنے ایک شخص بیٹھا ہے، چہرے پہ کپڑا رکھ کے رو رہا ہے۔ تیری ہائے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، کپڑا چہرے پر رکھ کے رو رہا ہے۔ امام نے منبر چھوڑا اس کے سامنے کے، سرکار نے اس کے ہاتھوں سے کپڑا کھینچا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا، سرکار میں آپ ہی کو رو رہا ہوں۔ امام فرماتے ایسے کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا پھر کیسے رو؟ امام فرماتے ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاج پہ روتی، ہائے بلند کر، ہائے بلند کر، ہائے بلند کر، جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی۔ ایک سطر کہنی ہے، میں حوالے نمبر کر رہا ہوں۔ شام غریبہ، ہائے شام غریبہ، گھر سے اس گرمی کے موسم میں بندہ رونے کے لیے آیا، جو بندہ رونے کی نیت سے آیا ہے نا وہی بندہ آئے کرے۔ پتھر کا دل ہے، میں سید ہو کے آتا میں بے شک اٹھ کے چلا جاتا، یہ سوچ کے بیٹھی تیرے کاندھے کے ساتھ یہ نہ ہو سجاد خون رو رہا ہو۔ شاید میں ایک ہی سطر کہوں، صرف ایک ہی سطر، شاید میں اسے چھوڑ دوں۔ شام غریباں سب قاتل خوش تھے۔ یہ ممبر کے گلا پہ میرا ہاتھ ہے بھائی علی رضا، میں جب یہ جملہ میں نے پڑھا تھا نا جی، ممبر کے گلا پہ میں نے ہاتھ رکھا ہے، میں کتنے دن اس جملے سوچ سوچ کے روتا تھا۔ ایک ملعون بڑا خوش تھا، عمر بن سعد نے سے پاس بلایا، کہتا ہے تو اتنا خوش کیوں ہے؟ کہتا میں یزید سے نام لوں گا۔ کہتا کس چیز کا نام لے گا؟ کسی کو تیر مارے، کسی کو نیزہ مارا، کسی کو تلوار ماری ہے، کسی خیمے کو آگ لگائی ہے، کسی بی بی کی چادر لوٹی ہے۔ بندے بڑے امیر بیٹھے نے جو رہائی نہیں کر پائے، یہ مایوس ہو کے کھڑا ہوا۔ شمر کہتے ہیں تو پریشان نہ ہو، وہ میرے سامان میں سے ایک نیزہ اٹھا کے لے کے آیا، یہ نیزہ لے کے آیا، یہ کہتا ہے وہ سامنے علی کی بیٹی کا اونٹ ہے، کربلا سے لے کے شام تک علی کی بیٹی رستے میں سوئے نہ، ہائے کر، ہائے بلند کر، ہائے بلند کر۔ کربلا سے لے کے شام تک علی کی بیٹی رستے میں سوئے نہ۔ جب بھی بی بی کی آنکھ لگتی، 4 سال کی بطول ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی پھوپھی اماں سونا نا، یہ ظالم بڑے کمینے ہیں، انہوں نے میرے کانوں سمیت در کھینچ دیا۔ سطر ایک کہہ رہا ہوں، وہی کہہ کے ممبر میں چھوڑا۔ 5 بہنوں کا، تیری ہائے کے لیے روکے ہاں، 5 بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی ہو، ذاکری نہیں منوانی، پرسہ دین بھی آیا تو لین بھی آیا۔ 5 بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی ہو، بے شک چھوٹا ہو۔ 5 بہنوں میں سے کوئی بہن بازار جانے لگے نا، تیرے معاشرے کی بات کر رہا ہوں تو ہائے نہیں کر پا رہا۔ 5 بہنوں میں سے کوئی بہن بازار جانے لگے، اس بھائی کو ساتھ لے جاتی ہے۔ بازار میں رش زیادہ ہو جائے نا
اسے چھوٹے سے بھائی کا ہاتھ پکڑ دیتی ہے. بھائی دیکھ کے کہتے پریشان کیوں ہوتی ہے، میں تیرے ساتھ نہیں. بہن دیکھ کے کہتی جلدی مجھے گھر لے جا. بندہ شیعہ گھر سے ہے تو ہے ضرور کرے گا، تیرے ہاتھ آزاد ہے تو سر پہ ہاتھ مار لینا. خدا کی عزت کی قسم کربلا سے لے کے شام تک 72 بازار 144 گلیاں 288 موڑ، ہر موڑ پہ سکینہ کہتی رہی سجاد گھبرانا میں تیرے ساتھ ہوں، سجاد گھبرانا میں تیرے ساتھ ہوں. زندان میں سجاد نے سکینہ سے پوچھا مجھے تسلیاں کیوں دیتی تھی؟ سکینہ نے روکے گا بھیا سجاد اگر شام کے بازار میں مر جاتی تو میرا لاشا اٹھا دیتا مجھے دفن کر دیتا. اگر شام کے بازار میں سجاد تو مر جاتا تیرا لاشا کون اٹھاتا، تجھے دفن کون